بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لا سوسائٹی کے ایک نئے لیکچر کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کا لیکچر ویسٹ پاکستان فیملی کوڈ ایکٹ 1964 سیکشن 7 انسٹیٹیوشن آف سوٹ کے حوالے سے ہے۔ انسٹیٹیوشن آف سوٹ کیا ہے؟ پہلے اس سیکشن کو ریڈ کرتے ہیں، پھر اس کی انٹرپریٹیشن کی طرف چلیں گے۔ ایوری سوٹ بیفور اے فیملی کورٹ shall be instituted by the presentation of a plaint. It means جب بھی کوئی نیا مقدمہ فیملی عدالت میں دائر کیا جائے گا تو وہ پریزنٹیشن آف پلینٹ سے دائر ہوگا۔ پلینٹ اردو میں دعویٰ کو کہتے ہیں، جیسا کہ نام سے ظاہر ہے۔ ایک پارٹی اپنے حقوق جب عدالت سے مانگتی ہے، بذریعہ عدالت اپنے حقوق کی پروٹیکشن کے لیے ایک دعویٰ دائر کیا جاتا ہے۔ اس دعوے کے اندر ایک پارٹی اپنے رائٹس کو لکھتی ہے اور ایک مقدمے کی صورت میں وہ دائر ہوتا ہے۔ پریزنٹیشن آف پلینٹ سے جب ایک مقدمہ فیملی عدالت میں دائر ہو جاتا ہے تو اس میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ سیکشن 7 سب سیکشن 2 کہتا ہے The plaint shall contain all material facts relating to the dispute۔ دونوں پارٹیز کے درمیان جو ڈسپیوٹ ہوتی ہے، ایک پارٹی جو دوسری پارٹی کے خلاف اپنی دادرسی عدالت سے مانگ رہی ہوتی ہے، اس پلینٹ میں وہ چیزیں درج کی جاتی ہیں۔ اینڈ کنٹین شیڈول گیونگ دی نمبر آف وٹنسز، اور اس پلینٹ کے ساتھ ایک شیڈول لگایا جاتا ہے وٹنسز کا، ایک فہرست کے طور پہ کہ فلاں فلاں وٹنسز عدالت میں اس پلینٹ کی سپورٹ میں آ کے گواہی دیں گے۔ intended to be produced in support of the plaint. The name and addresses of the witnesses، اس جو شیڈول ہوتا ہے اس میں ان کا نام اور ایڈریسز ان کے لکھے جاتے ہیں، اینڈ بریف سمری آف دا فیکٹس، اور وہ فیکٹس لکھے جاتے ہیں ٹو وچ دے وڈ ڈپوز، جن کے بارے میں ان وٹنسز نے عدالت میں پیش ہو کے گواہی دینی ہوتی ہے۔ ایک فیملی دعویٰ جب عدالت میں دائر ہوتا ہے تو اس کے ساتھ وٹنسز کی ایک فہرست لگتی ہے۔ سیکشن 7 سب سیکشن 2 میں ہم نے یہ پڑھا۔ آگے چل کے سیکشن 7 سب سیکشن 2 یہ کہتا ہے provided further that the parties may with the permission of the court call any witness at any later stage۔ ایک تو وٹنسز کی جو ایک فہرست ہوتی ہے وہ پلینٹ کے ساتھ لگتی ہے جب ایک نیا مقدمہ دائر کیا جا رہا ہوتا ہے، لیکن اگر عدالت یہ سمجھے کہ فار دی انٹرسٹ آف جسٹس بعد میں بھی کوئی وٹنس اگر آتا ہے اور اس سے انصاف کے تقاضے پورے ہوتے ہیں تو وہ لیٹر سٹیجز میں بھی کوئی وٹنس عدالت میں پیش ہونے کی پرمیشن دے دیتی ہے۔ if the court considers such witness expedient in the interest of justice۔ آگے چل کے سیکشن 7 سب سیکشن 2 کہتا ہے کہ provided that a plaint for dissolution of marriage may contains all claims relating to dowry, maintenance, dower, personal property and belongings of wife, custody of children and visitation rights of parents to meet their children۔ اگر جو ہم نے انسٹیٹیوشن آف سوٹ جو ہے، جو ہم نے ایک دعویٰ دائر کیا ہے، ایک نیا مقدمہ دائر کیا ہے، اگر وہ ڈیزولوشن آف میرج کا مقدمہ ہے تو اس میں یہ سارے کلیم جو ابھی ہم نے پڑھے ہیں، جو ریڈ کیے ہیں، ایک ہی دعوے کے اندر، ایک ہی مقدمے کے اندر مانگے جا سکتے ہیں۔ ریلیٹنگ ٹو ڈاوری یعنی کہ سامان جہیز مانگا جا سکتا ہے اسی دعوے میں، مینٹیننس خرچہ نان و نفقہ مانگا جا سکتا ہے، ڈاور حق مہر مانگا جا سکتا ہے، پرسنل پراپرٹی اینڈ بلونگنگز جو پراپرٹی ہے اور وائف کی اور بلونگنگز آف وائف وہ مانگی جا سکتی ہیں، کسٹڈی آف چلڈرن حضانت بھی مانگی جا سکتی ہے بچوں کی ایک ہی دعوے کے اندر، اینڈ وزیٹیشن رائٹ آف پیرنٹس ٹو میٹ دیئر چلڈرن، اور پیرنٹس اپنے بچوں کے ساتھ ملاقات کے لیے بھی اسی دعوے کے اندر اپنا کلیم کر سکتے ہیں۔ سیکشن 7 سب سیکشن 2 میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جب ایک نیا مقدمہ فیملی عدالت میں دائر ہوگا تو اس کے خلاف ایک فہرست گواہان لگے گی جس کے اندر ایک بریف سمری لکھی جائے گی
کہ جس کے بارے میں ان وٹنسز نے عدالت میں گواہی دینی ہے۔ سیکشن 7 سب سیکشن 3 کہتا ہے where a plaintiff sues and relies upon documents in his possession or power, he shall produce it in court when the plaint is presented, and shall at the same time deliver the documents or a copy thereof to be filed with the plaint۔ سیکشن 7 سب سیکشن 3 یہ کہتا ہے کہ جب ایک نیا دعویٰ عدالت میں دائر ہوگا تو دائر کرنے والا مدعی پلینٹف اس کی پوزیشن میں پلینٹ کی سپورٹ میں جو ڈاکومنٹس ہیں وہ عدالت میں دے گا یا ان کی کاپی عدالت میں پلینٹ کے ساتھ دے گا۔ لیکن کچھ ڈاکومنٹس ایسے بھی ہوتے ہیں جو پلینٹف اپنے پلینٹ کی سپورٹ میں عدالت میں پیش تو کرنا چاہتا ہے لیکن وہ ڈاکومنٹس اس کی پوزیشن میں نہیں ہوتے، تو ان کے بارے میں سیکشن 7 سب سیکشن 3 کیا کہتا ہے where he relies on any other documents not in his possession or power as evidence in support of his claim, he shall enter such documents in a list to be appended to the plaint, giving reasons of relevancy of these documents to the claim in the plaint۔ تو سیکشن 7 سب سیکشن 3 ان ڈاکومنٹس کے بارے میں یہ کہتا ہے جو ڈاکومنٹس ایک پلینٹف کی پوزیشن میں نہیں ہیں ان ڈاکومنٹس کو ایک لسٹ کے اندر درج کرنا ہے اور وہ لسٹ پلینٹ کے ساتھ لگانی ہے اور اس میں ریزن دینی ہے کہ اس میں وہ وجہ بتانی ہے کہ یہ سپورٹ میں دعوے کی سپورٹ میں کیوں دینا چاہتے ہیں۔ سیکشن 7 سب سیکشن 4 The plaint shall accompanied by as many duplicate copies thereof, including the schedule and the list of documents referred to in subsection 3 as there are defendants in the suit for service upon the defendant۔ سیکشن 7 سب سیکشن 4 یہ کہتا ہے کہ ایک دعوے کی کاپیز ساتھ لگائی جاتی ہیں اور شیڈول کی کاپی لگائی جاتی ہے اور وہ ڈاکومنٹس جو عدالت میں پلینٹف پیش کرتا ہے وہ ساتھ لگاتا ہے۔ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے ایز دیئر آر ڈیفینڈنٹس ان دی سوٹ، اتنی کاپیز لگائی جاتی ہیں جتنے ڈیفینڈنٹس ہوتے ہیں جن کے خلاف دعویٰ دائر کیا جاتا ہے فار سرپس اپون دی ڈیفینڈنٹس، کہ ان کو نوٹس جاری کیا جائے، انہیں سمن کیا جائے کہ یہ دعویٰ ان کے خلاف ہوا ہے اور ان کلیمز کا اس نے عدالت میں آ کر جواب دینا ہے۔ یہ تھا سیکشن 7 جو کہ ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے سامنے پڑھا۔ آئندہ کے لیکچر میں ہم آپ کے سامنے ایک اور ٹاپک لے کے آئیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔